Assalamu alaikum and welcome to Insightful Politics. I am Fajr, an international relations student who believes news isn't just about what's happening but why it's happening. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسرائیل ورسز ICC. کیا نتنیاہو پر وارنٹ نکالنا انٹرنیشنل لاء کا نیا دور ہے؟ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے فیصلے کی جو صرف مڈل ایسٹ نہیں بلکہ پورے انٹرنیشنل لیگل سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے۔ ICC نے اسرائیل پرائم منسٹر نتنیاہو اور ڈیفنس منسٹر گیلنٹ کے خلاف اریسٹ وارنٹ کی ریکویسٹ کی ہے، جو کہ انٹرنیشنل لاء کے اتحاد میں ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی اسرائیلی لیڈر پر ایسے وار کرائمز کے الزامات اتنے فارمل طور پر سامنے آئے ہیں۔ ICC کے پروسیکیوٹر کریم خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ غزہ میں انٹرنیشنل وار کرائمز ہوئے، جس میں سویلینز کو ٹارگٹ کرنا، اسینشل سپلائز کی بلاکیج اور ڈسپروپورشنیٹ ملٹری فورس شامل ہے۔ ساتھ ہی حماس کے لیڈر پر بھی چارجز لگے ہیں، لیکن فوکس زیادہ اسرائیل پر ہے کیونکہ وہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں روم اسٹیٹس کی سگنیٹری نہیں ہیں، اس لیے ٹیکنیکلی ICC کو فورس نہیں کر سکتے، لیکن اگر وارنٹ ایشو ہوتا تو یہ نتنیاہو کسی ICC ممبر اسٹیٹ کا سفر نہیں کر سکتا بنا اریسٹ کے خوف کے، اور یہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کے سبب بن سکتی ہے۔ US نے اس موو کو آؤٹریجس کہا ہے، جبکہ کچھ یورپین پاورز کنفیوز ہیں۔ ان کے لیے لاء کا سپورٹ کرنا بھی ضروری ہے اور اسرائیل سے ریلیشن بھی، لیکن گلوبل ساؤتھ اور ہیومن رائٹ گروپ اسے ایک بولڈ اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء صرف چھوٹی اسٹیٹس تک ریسٹرکٹڈ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کیس ایک ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ کیا انٹرنیشنل لاء اب سچ میں سب کے لیے برابر ہوگا، یا پھر یہ بھی سمبولک اور سلیکٹیو جسٹس تک لمیٹڈ رہے گا؟ یہ سوال ICC کی کریڈیبلٹی اور فیوچر رول دونوں پر اثر ڈالے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ ایکشن ٹائملی اور جسٹیفائڈ ہے، یا صرف پولیٹیکل پریشر کا نتیجہ؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ایسی تھاٹ فل انالائسس پسند ہیں تو انسائٹ فل پالیٹکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں فجر، ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔